नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम सामाईन खैरियत से होंगी। आज से अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी के जो लेक्चर्स हैं वो शुरू होने जा रहे हैं। इनके मसाइल और अहकाम के बारे में हम जानेंगे कुर्बानी के, क्योंकि ईद उल अज़हा जो है वो हमारी करीब करीब है, तो इससे पहले हमें कुर्बानी के मसाइल और उन अहकाम जो है वो जानना नहायत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह हम इन तमाम मसाइल को जानेंगे और उनको आगे भी पहुँचाएँगे ताकि किसी की कुर्बानी रायगा ना जाए किसी भी वजह से और किसी गलती की बिना पर। सबसे पहले कुर्बानी किसे कहते हैं? कुर्बानी के जानवर को कुर्बानी के वक्त में, कुर्बानी का वक्त क्या होता है? ईद उल अज़हा के 3 दिन ये कुर्बानी का वक्त में कुर्ब इलाही की नियत से, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कुर्ब, उसके रज़ा हासिल करने के लिए उस कुर्ब इलाही की ही नियत होनी चाहिए जब भी हम कुर्बानी करें। इसके अलावा अगर कोई भी कुर्बानी नियत आपने रखी दिल में तो उसका भी काम हम जानेंगे इंशाल्लाह, लेकिन फिर वो नियत जो है वो आपकी दुरुस्त नहीं होगी, जिससे कुर्बानी में भी खलल पैदा हो सकता है। फ़कत कुर्ब इलाही की नियत होनी चाहिए। तो कुर्ब इलाही की नियत से ज़िबा करने के अमल को कुर्बानी कहते हैं। देखें, इसमें तारीफ़ में ज़ाहिर है कि कुर्बानी के जानवर को कुर्बानी के वक्त में अगर काटेंगे और कुर्ब इलाही की नियत से ही जब ज़िबा करेंगे तो ही वो कुर्बानी कहलाएगी, इसके अलावा नहीं। फिर हम जान लेते हैं कि कुर्बानी के जो जानवर हैं उनकी उम्र क्या होनी चाहिए। ऊँट या ऊँटनी, अक्सर लोग जो है वो ऊँटों की कुर्बानियाँ भी करते हैं, ऊँट की या ऊँटनी की। इसकी उम्र जो है वो कम से कम 5 साल की होनी चाहिए। इनके अलावा या कम उम्र जानवरों की कुर्बानी नाजायज़ होती है। 5 साल से कम उम्र की जो ऊँट या ऊँटनी है उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। फिर गाय, बैल और भैंस या भैंसा, ये चारों जानवरों की कुर्बानी हो सकती है। गाय, बैल, भैंस या भैंसा, इसकी उम्र जो है वो कम से कम 2 साल की होनी चाहिए। और इनसे ज़्यादा उम्र वाले जो होते हैं उनकी कुर्बानी अफजल व औला है, लेकिन कम से कम उम्र बताई गई है कि 2 साल की तो लाजमी होनी चाहिए। इससे कम की जो है वो कुर्बानी नहीं होगी, कम से इसके 2 साल से कम की जानवर नहीं होना चाहिए। उसके बाद खसी व गैर खसी बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी, नर व मादा और भेड़, ये तमाम देखें, भेड़ के भी नर और मादा दोनों बताया गया है, और बकरा, बकरी, दुम्बी, दुम्बा सब के बारे में इसकी उम्र जो इन तमाम जानवरों की उम्र कम से कम 1 साल की होनी ही चाहिए। इन जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त होने के लिए इनका बेऐब होना ज़रूरी है, इनमें कोई ऐब नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन इन सब में से दुम्बा या दुम्बी का एक ख़ासा है, यानी कि उनको मखसूस किया गया है कि अगर वो दुम्बा या दुम्बी 6 माह की हो और वो लेकिन वो लगती साल भर की हो, यानी कि 1 साल की वो दुम्बी या दुम्बा लगता हो लेकिन हो वो 6 माह का, तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ है, उसकी भी कुर्बानी कम कर सकते हैं। कम ऐब वाले जानवर की कुर्बानी मकरूह है, ज़्यादा ऐब वाले जानवर की कुर्बानी तो होती ही नहीं है। अब उनमें ऐब क्या क्या हो सकते हैं कि जानवरों में जो ऐब पाए जाएं उनका हुक्म क्या होगा और उनकी तफसील क्या है, आइए ये जानते हैं। अच्छा, नाक पर ऐब हो अगर, तो नाक जैसे कटी हुई है, किसी भी वजह से नाक कट गई, ज़ख्मी हो गई, तो ये कम ऐब है, लेकिन कट गई तो फिर इस सूरत में कुर्बानी जायज़ नहीं होगी और कुर्बानी होगी ही नहीं, सही। फिर दांतों में क्या ऐब हो सकता है कि दांत इतने ज़्यादा टूटे हुए हैं कि जानवर चारा भी ना खा सके, तो इसकी भी कुर्बानी नाजायज़ है। या इतने टूटे हैं कि चारा खा सकता है, तो इसकी कुर्बानी मकरूह होगी, लेकिन कुर्बानी हो जाएगी। आँख में क्या ऐब हो सकता है? तो आँख की जगह पर, यानी आँखें जो हैं वो भेंगी हों, इसकी ये भी कम ऐब है, तो इसकी कुर्बानी मकरूह होगी, लेकिन हो जाएगी। सींग जो होते हैं, ये अक्सर मसला दरपेश आता है कि सींग के ऐब अगर हों, एक या दोनों जड़ से टूटे या काट दिए गए हों, तो जड़ से टूट गए हों या किसी ने काट दिए हों, बिल्कुल जड़ ही से निकाल दिए गए हों, तो फिर इसकी कुर्बानी नहीं होगी, ये नाजायज़ होगी।
اور اس کے علاوہ ایک یا دونوں جڑ کے اوپر سے ٹوٹے ہوئے ہوں یا کاٹ دیے گئے ہوں یعنی کہ جڑیں موجود ہوں تو پھر اس کی قربانی کیا ہوگی؟ مکروہ ہوگی، لیکن ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا جانور ہے کہ جس کے سینگ نکلتے ہی نہ ہوں سرے سے قدرتی طور پر، اس کی قربانی جو ہے وہ بلا کراہت جائز ہے۔ پھر کان، کوہان، دم، چکی، ان میں اگر کوئی عیب ہے جیسے سرے سے کان نہ ہوں یا یہ چیزیں 1/3 سے زیادہ کاٹ دی گئی ہوں، جیسے کان کے اگر 4 حصے کر دیے جائیں تو اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ نکال دیا جائے، تو 1/3 سے زیادہ کاٹ دیے گئے ہوں تو یہ قربانی ناجائز ہوگی۔ لیکن 1/3 سے کم کٹے ہیں یا چیرے گئے ہیں یا 1/3 سے کم سوراخ کیا گیا ہے، پھر اس صورت میں قربانی ہو تو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ اچھا، یہ چیزیں سالم ہیں لیکن بہت چھوٹی چھوٹی ہیں۔ بعض اوقات یہ ایسا ہوتا ہے قدرتی طور پہ کہ یہ چیزیں ہوتی تو ہیں لیکن بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، تو اس صورت میں ہو جائے گی قربانی بلا کراہت، کیونکہ وہ قدرتی طور پہ ایسا ہے۔ پھر تھن میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی عیب ہے، جیسے بکری کا ایک یا دونوں، گائیں بھینس کے 2 یا زیادہ خشک ہو گئے ہیں، تو اس صورت میں بھی قربانی ناجائز ہوگی۔ اور گائیں بھینس کا ایک تھن خشک ہو تو اس صورت میں ناجائز تو نہیں ہوگی، مکروہ ہوگی، لیکن قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، پاؤں میں کیا عیب ہے کہ ایک بھی کاٹ لیا گیا ہو، ایک پیر کاٹ لیا گیا ہو، یا اتنا لنگڑا ہے کہ چل کر قربانی کی جگہ تک بھی نہ جا سکے، یہ بھی ناجائز ہے۔ پھر جلالہ جو صرف غلاظت کھاتا ہے، یہ ایک قسم کا نام ہوگا کہ جانور جو ہوتا ہے وہ صرف غلاظت کھاتا ہے، اس کے بدن میں اور گوشت میں بھی بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسے جانور کی جو قربانی ہے وہ ناجائز ہے۔ بدن اور دماغ میں اگر کوئی عیب پایا جائے، جیسے بہت کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہے، پاگل ہو جانور کہ چارہ بھی نہ کھا سکے، تو پھر صورت میں بھی قربانی ناجائز ہے۔ اور خنثی جو جانور ہوتے ہیں جن میں نر و مادہ کی دونوں علامتیں ہوتی ہیں، اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ پھر اتنا بوڑھا جانور ہے کہ بڑھاپے کے باعث اولاد جننے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ گابھن، یعنی کہ گابھن اسے کہتے ہیں کہ جو بچہ والی جانور ہوتی ہے مادہ، تو یا داغا ہوا، جیسے کچھ بھی غالباً داغ دیتے ہیں کوئی مہر وغیرہ اس طرح سے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اچھا، افضل جانور کون سے ہوتے ہیں، کن کی قربانی افضل ہے؟ تو زیادہ گوشت والا جانور زیادہ افضل ہوتا ہے، اور جب جانور کی قیمت اور مقدار برابر ہوں تو اچھے گوشت والا زیادہ افضل ہوتا ہے۔ لہٰذا سب سے افضل خصی بکرا، پھر بکری، پھر غیر خصی بکرا، پھر گائیں، پھر بیل، پھر اونٹ ہوتا ہے۔ یعنی کہ سب سے افضل جس کی قربانی ہے وہ خصی بکرے کی ہے۔ اس کے بعد پھر ترتیب وائز بتایا گیا کہ پھر ان کی افضلیت کم ہوتی رہتی ہے، اور سب سے آخر میں اونٹ ہے جس کی افضلیت سب سے کم بتائی گئی ہے۔ نیز مینڈھا بھیڑ سے اور دمبا دمبی سے افضل ہے۔ بکرے یا اس جیسے جانور میں ایک حصہ قربانی، اور اونٹ یا گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بکرا لائیں اور تمام گھر والوں کی طرف سے قربانی کر دیں، تو ایسی کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک شخص کی قربانی یعنی ایک حصہ جو ہوتا ہے صاحب نصاب جو ہوتا ہے، اس ایک شخص پر فقط ایک ہی بکرا جو ہے وہ قربان کیا جا سکتا ہے اس کے لیے، جبکہ گائیں یا بھینس وغیرہ اونٹ میں جیسے بتایا گیا تو اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، یعنی 7 لوگوں کی الگ الگ قربانیاں وہ ایک ایک حصہ لے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک بکرے میں صرف ایک ہی فرد کی قربانی ہے، جبکہ ایک اونٹ یا گائیں کو 2، 3، 4، 5، 6 یا حد سے زیادہ 7 افراد کی قربانی ہو سکتی ہے۔ زیادہ کی قربانی کی تو پھر ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بکرے میں ایک کی قربانی ہوگی، ان تمام جانوروں میں 7 حصے ہوتے ہیں جن سے زیادہ 7 کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر جانوروں کے جو عیب ہوتے ہیں ان سے متعلق چند مسائل آپ کو بتائے جا رہے ہیں تاکہ ان سے بھی آپ کو آگاہی ملے کہ ذبح کرنے سے پہلے جانور کا عیب اگر ختم ہو جائے، جیسے ایسا زخم تھا کہ پیر میں اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، اور وہ اپنی چرنے کی جگہ پر یا اس سے بالکل بھی چلا نہیں جا رہا تھا، یعنی اس قسم کا عیب تھا، لیکن اب کیا ہوا
کہ قربانی کے جیسے جیسے دن قریب آئے اور وہ عیب جو تھا یعنی زخم جو ایسا تھا اس کا وہ صحیح ہوتا گیا، اور پھر قربانی کے وقت جہاں پر قربانی اس کو کرنا تھا وہاں تک وہ چل کر گیا، تو پھر یہ اب اس کا عیب ختم ہو گیا، اب اس کی قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ پھر جانور ذبح کرنے کے موقع پر پیدا ہونے والا عیب سے قربانی مکروہ یا ناجائز نہیں ہوتی۔ جیسے اگر قربانی کرنے جا رہے تھے اور وہ جو ہے وہ پھسل کر گر گیا جانور، یا اس نے کسائی نے اس طرح گرایا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ عیب پیدا ہو گیا، تو اب اس عیب کیونکہ قربانی کے وقت پہ پیدا ہوا اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس صورت میں قربانی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد چند اور مسائل ہیں جو آپ کو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے، تو آپ خود بھی بغور سنیے گا لیکچرز اور خاص باتیں نوٹ بھی کر لیجئے گا، اور اس کے علاوہ اسے دوسروں تک بھی ان لیکچرز کو پہنچائیے گا، کیونکہ اب جو ہے ہمارے قربانی کے دن آ رہے ہیں، تمام جو بھی صاحب حیثیت ہیں جن پر قربانی واجب ہے، تو ان کا ان مسائل کو جاننا سیکھنا نہایت ضروری ہے، سمجھے ان پر فرض ہے، کیونکہ جو جس حیثیت کا حامل ہوتا ہے اس پر پھر اس کا علم حاصل کرنا جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو تمام بہنیں اس کو اچھے سے سیکھیے اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔